ارے یہ کوئی پہلا الیکشن ہم اپنی تاریخ کا اپنی زندگی کا نہیں لڑ رہے. میرے والد صاحب بہت عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں خود بھی الیکشن لڑ چکا ہوں. میں خود ایک عوامی نمائندہ ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ووٹ کا کیا تقدس ہوتا ہے اور ووٹ کس طرح مانگا جاتا ہے اور ووٹ کے لیے کیا 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 جاتا ہے. ہم نے جب سے میرے والد صاحب نے سینٹ کا الیکشن کے لیے درخواست دی تو ہم ادھر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون, JUI, تمام PDM کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ مل کے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور مل کے کیمپین کر رہی ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ کل 3 مارچ کو سید یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کی اسلام آباد سے جو یہ نشست ہے جنرل, وہ جیتیں گے. میں کیمپین کے سلسلے میں بہت سے لوگوں سے ملتا رہا ہوں, کیونکہ جو MNAs حضرات ہیں, جو آنریبل MNAs ہیں اس حکومت میں, اس نیشنل اسمبلی میں, وہ سب ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں, ہمارے کانسٹیٹوئنٹس ہیں, وہ ہماری کانسٹیٹوئنسی ہیں. ان سے ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے. اور بہت سے ایسے دوست پرانے بھی ہیں, نئے بھی ہیں, جن سے ہم نے ووٹ مانگا بھی ہے, جو کہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے ووٹ مانگنے کے لیے حکومتی جماعت کے پاس ہی جانا ہے نا. ہم نے اپنے جو ہمارے PDM کی جماعتیں ہیں, ہم نے ان سے تو ووٹ نہیں مانگنا نا. وہ تو الحمدللہ گیلانی صاحب کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو ویڈیو ہے, اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ووٹ خریدا وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے اپنے تمام حکومتی جو ان کے ممبرز ہیں ان کو 50 کروڑ روپے کا فنڈ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ 50 کروڑ کا فنڈ الیکشن سے پہلے, کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ کیا یہ ووٹ خریدنا نہیں ہے؟ تو یہ بات, تو جو بات میرے اوپر یہ حکومتی جو ترجمان ہیں وہ ڈال رہے ہیں, یہ بات تو ان سے پوچھنی چاہیے کہ کیا 50 کروڑ کا فنڈ جو دیا جا رہا ہے اپنے ممبران کو, کیا وہ ووٹ کی خرید و فروخت میں نہیں آتا؟ جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا, تو میں یہ بات آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو MNA حضرات ہیں, PTI سے ان کا تعلق ہے, میرے وہ دوست ہیں, انہوں نے مجھے بلایا. میں ان سے ایک دفعہ نہیں, میں کئی دفعہ ملاقات کر چکا ہوں, اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا, کیونکہ وہ میرا حق ہے. میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں, میرا حق ہے ووٹ مانگنا, تو میں تو ان سے ووٹ مانگوں گا, ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگوں گا. اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا. آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے, اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا, جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے. ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے. اور مجھے یہ اس بات پہ فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے. نہ ہم نے کبھی ووٹوں کی خرید و فروخت میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے, اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے. آپ ملتان کے کسی بھی عوام سے پوچھ لیں, ملتان کی عوام سے, کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو. ہم نے ہمیشہ محبت کا, پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے, اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان ممبران سے. اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور ہم حفیظ شیخ جو ہمیں 2.5 سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا, 2.5 سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسنے دیتا اپنے, تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. ہم گیلانی صاحب کا احترام کرتے ہیں, ہم گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور وہ 1-2 نہیں, وہ زیادہ ممبران تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی, آپ نے میرے پہ اعتماد کیا, گیلانی صاحب پہ اعتماد کیا, اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی, ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم تو اپنا ووٹ گیلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ, کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے, ایک آئینی حق ہے آپ کا, کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل 226 کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں, اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں. اگر وہ آپ کے ووٹ کو
آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے, کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے, تو وہ آپ اس طرح گیلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں. نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میرا ضمیر مطمئن ہے. اور میں ابھی بھی دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ہمارے کانسٹیٹوئنٹس, ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب 2-3 دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ان کو وہ عزت, وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے وہ ان کو اب مل رہی ہے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی. اس کی وجہ سے آج پارلیمان کو بھی عزت مل رہی ہے, پارلیمنٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے. میں ساتھ ساتھ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا, ہر ممبر کا, اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے. اور وہی آپ نے آج دیکھا سندھ اسمبلی میں کیا ہوا. جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں, آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسمبلی کے اندر. ان کو مارا گیا, گبول صاحب کو, ابڑو صاحب کو. کیوں؟ یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں یا کوئی وہ ریوڑ ہیں کہ وہ ان کی کوئی منڈی لگی ہو. نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے, نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے. مجھے بتایا جائے کہ کون سی ویڈیو ہے جس میں میں نے کوئی پیسوں کی بات کی ہے ان سے. کوئی ویڈیو نہیں ہے. انہوں نے میرے سے سوال کیا, میں نے ان سوال کا جواب دیا. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اور ہم نے ووٹ, اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زدہ ووٹ دیں گے پھر کیا کرنا ہے, میں نے اس کا جواب دیا. میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہماری کیمپین کو روکنے کی کوشش ہے, کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے. حکومت پچھلے 1 ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا, کراچی میں, اور آج جو وہ بکلاہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں, ان کے چہروں سے ان کی جو ڈیفیٹ ہے, جو شکست ہے, وہ عیاں ہے.